اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم. اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ندیم ریاض آپ کی خدمت میں. آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز جو چل رہی ہے ہماری، اس میں سے یہ سن 10 ہجری کے واقعات پر مشتمل ہے. سن 10 ہجری جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا واقعہ تھا وہ حجۃ الوداع تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور اس کے حج کے بعد ہی پھر کچھ مہینوں بعد ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ جو حج تھا، یہ آپ نے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو احکامات دیے تھے، جو آپ کو قرآن شریف دیا تھا، نازل کیا تھا، اس کے جتنے بھی احکامات تھے، جو فرائض تھے، وہ سب آپ نے پہنچا دیے تھے. تو اس کے بعد آپ نے لوگوں سے اس کی تصدیق بھی فرمائی کہ میں نے آپ کو تمام احکامات پہنچا دی. سب نے کہا کہ جی بالکل آپ نے پہنچا دیے ہیں. تو اس طرح سے یہ آخری ایک آپ کا خطبہ بھی تھا اور لوگوں سے آخری ملاقات بھی تھی. بہت کٹھن، تکلیف دہ اور بہت ہی مشکل مراحل سے گزرتا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سمجھ لیں پورا 20 سال کا عرصہ ہے. آپ کو جب آپ کی عمر 40 سال کی تو آپ کو نبوت ملی تھی. 3 سال تک تو آپ نے اپنے جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تبلیغ کی. پھر جب آپ کی عمر 43 سال ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اب آپ سب کو تبلیغ کریں. تو سمجھ لیں 43 سال سے لے کر 63 سال تک کا 20 سال کا بہت ہی کٹھن مرحلہ، بہت ہی تکلیف دہ، کہ مستقل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیں کہ پورے 20 سال جو ہے نا، شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا جب آپ نے مستقل جد و جہد نہ کی ہو. لوگوں سے اسلام کے لیے، دین کے لیے جد و جہد نہ کی ہو، ان کو اسلام لانے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے کوششیں نہ کی ہوں. غزوات بھی ہوئے اور تقریباً 9 غزوات ایسے تھے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی، جس میں سب سے زیادہ جو تھا وہ احد کا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے. آپ کے ہونٹوں میں بھی تکلیف چوٹ لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو انہوں نے کھودے تھے گڈھے، ان میں سے ایک میں گر بھی گئے تھے. تو بہت مشکل وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آپ کو احد کے علاوہ اور کون سا جو دن تھا وہ سخت تھا. مطلب احد کا جو تھا نا سب سے زیادہ سخت تھا وہ دن. اس کے بعد جو طائف کا دن تھا، جب آپ طائف گئے تھے تبلیغ کے لیے، تو وہاں جو لوگ بدماش لوگ تھے انہوں نے پھر آپ کو پتھر مارنے شروع کیے تھے. آپ کے جو نہرین مبارک تھے وہ خون سے تر ہو گئے تھے. تو بڑی مشکل سے آپ وہاں سے نکل کے آئے تھے. تو ایک یہ واقعہ تھا، پھر یہ واقعہ تھا. اسی طرح کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے پیچھے لا کے انہوں نے وہ اونٹ کی جو اجڑی رکھ دی تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، پھر انہوں نے اس کو ہٹایا، رونے لگیں. پھر مٹی ڈال دیتے تھے آپ کے سر میں، اور ایک دفعہ چادر آپ کی گردن میں ڈال کے اور کھینچی زور سے
تو ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نخواستہ جان نکل گئی ہو. تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ مراحل سے گزرے آپ. اور ان سب کے بعد تمام اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری خطبہ دیا. یہ ویسے 3 خطبے ہیں، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج اور 11 ذی الحج کے. تو کیونکہ الفاظ وغیرہ سب ایک ہی تھے تو اس لیے ہم آپ کو جو بیان کریں گے اس میں ہو سکتا ہے کچھ جگہ ریپیٹ ہو جائے، تو لیکن وہ تینوں خطبے ایک ہی خطبے ہیں. تو اب ہم آغاز کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا. 10 ہجری کا اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے. آپ کی نبوت کے 23 سال مکمل ہونے والے تھے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک اسی حالت اور احکامات میں پہنچا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ حج اور خطبہ شاید ان کا آخری ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا تھا تو کہا تھا کہ یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. اور یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے. حج کا مہینہ قریب تھا، اس لیے لوگوں کو تمام احکامات اور اخلاقی تعلیم کا ایک دفعہ پھر اعادہ کر دیا جائے یا دوبارہ یاد دہانی کروا دی جائے. اس لیے اطراف مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کا اعلان کر دیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے قبائل کے افراد کے ساتھ حاضر ہوں. تمام مسلمان جوک در جوک مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور تقریباً 8 دن سفر کرنے کے بعد 4 ذی الحج 10 ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے. 8 ذی الحج ترویہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لے گئے. 9 ذی الحج کی صبح تک وہیں قیام فرمایا اور پہلا خطبہ عرفات میں ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک صحابہ کرام کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 1,44,000 کے قریب تھی. تو یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے. خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور ہے. اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی قومی مفاد، کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا. آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا یوں کی، اللہ پاک ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے. اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا. لوگوں میری بات غور سے سن لو، مجھے نہیں معلوم کہ تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی مل سکوں. یہ نہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. تم میں سب سے زیادہ عزت و کرامت والا اللہ پاک کے نزدیک وہ ہے جو اللہ پاک سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کالے گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے. ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار تو تقویٰ ہے. سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے. اب فضیلت و برتری کے سب دعوے، خون مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے دفن اور پامال ہو چکے ہیں. بس بیت کی تولید اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت باقی رہے گی.
اے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کے پاس تم ایسے آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو، اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے مناسک حج بتائے، سنتیں بتائیں، پھر حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی نہ ملوں، لوگوں سن لو، تمہارا خون یعنی تمہاری جانیں، تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی موت تک اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے، اور دیکھو تم مرنے کے بعد عنقریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، اور میں تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں، پر جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اس شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر رکھی تھی۔ سود اور خون کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں دیتے ہوئے فرمایا دیکھو ہر قسم کا سود ساخت کر دیا گیا ہے، یعنی نہ آپ کوئی لے گا اور نہ دے گا، البتہ تمہارا راس المال یعنی اصل سرمایہ تمہارے لیے ہے، ان میں نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا کل سود ساخت کر دیا گیا۔ جاہلیت میں جو بھی خون تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربی بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے، اور ابن ربی سے نے نبولیت میں دودھ پیا تھا، حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا، پس یہ خون جاہلیت کے خونوں میں سے پہلا خون ہے جس سے میں معافی کی فضا کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے ساتھ میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں اور سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا ایک حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا ایک حق ہے، ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارا فرش کسی بھی ایسے شخص کے لیے نہ لگائیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ کھلا ہوا فحش اختیار نہ کریں، پھر اگر وہ ایسا کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں میں چھوڑ دو اور اس طرح مارو جو ضرب شدید نہ ہو، پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو اپنے کھانے اور کپڑے کے سلسلے میں حسن سلوک کے ساتھ مستحق ہیں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کی نصیحت کرتے رہو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہوتی، اور تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر پکڑا ہے، اور تم نے ان کے سطر کو اللہ کے کلمات کے ساتھ حلال کیا ہے، اس لیے لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے تم مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارے کے بارے میں فرمایا لوگوں میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی ہیں، لہذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں بجز اس کے کہ وہ کوئی چیز خوشی سے خود دے دے، بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی حالت میں بھی ظلم نہ کرنا۔ لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب میں کہا یقیناً۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے میرے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دے کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت یعنی دین پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر اس نے اپنی
شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور پھر لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینوں کی صحیح گنتی کے بارے میں، لوگوں اس کے بعد یہ سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہاری اس سرزمین میں کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کی جائے گی تو وہ تمہارے ان اعمال سے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگوں حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ کرنا ہے، اس سے وہ لوگ اور بھی گمراہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، اور جو ایک سال اسے حرام رکھتے ہیں تو دوسرے سال حلال کر لیتے ہیں تاکہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے لیتے ہیں۔ اور یہ بھی سنو کہ زمانہ پھیر کر اس جگہ آ گیا ہے جہاں اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 مسلسل مہینے، اور مضر کے نزدیک جو ماہ رجب ہے یعنی جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ کا مہینہ۔ یہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی وجہ یہ تھی کہ مضر یعنی ربیع رمضان کو رجب کہتا تھا، اس لیے آپ نے جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا مہینہ کہہ کر اس کو رمضان کا مہینہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ شہر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خونوں اور تمہارے اعمال کو ایک دوسرے کو اپنے رب سے ملنے تک اسی طرح قابل احترام قرار دیا ہے جس طرح تمہارے لیے مہینہ قابل احترام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ بلد حرام ہے یعنی قابل احترام شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خونوں اور اموال کو ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک اسی طرح قابل احترام قرار دی جس طرح تمہارے لیے تمہارا یہ شہر قابل احترام قرار دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خونوں اور تمہارے اموال کو ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک اسی طرح قابل احترام قرار دیا ہے جس طرح تمہارے لیے تمہارا یہ دن قابل احترام قرار دیا ہے۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یعنی ذی الحج، اس مقام یعنی مکہ مکرمہ اور اس دن یعنی حج اکبر کے دن کو تشبیہ دی کہ تمہارے اموال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر اسی طرح قابل احترام ہے، اس طرح یہ مہینہ مقام مکہ مکرمہ اور دن حج اکبر مننے تک قابل احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے اور کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، اور بچے کا انتصاب باپ کی طرف ہوگا اور زانی کے لیے رجم ہے، اور جس شخص نے اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنی نسبت کسی اور کی طرف یا جس شخص نے اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آقا بنایا اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی چیز اضافے کے ساتھ قبول کرے گا اور نہ اس کی مثل کوئی چیز قبول کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ جس پہاڑ پر موجود تھے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ وقوف کی جگہ ہے اور تمام عرفہ وقوف کی جگہ ہے، اور مزدلفہ کے پہاڑ قضا پر صبح کو کھڑے ہوئے تو فرمایا یہ وقوف کی جگہ ہے اور تمام مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جانوروں کو ذبح کیا تو فرمایا یہ جانوروں کے ذبح کرنے کی جگہ مسقر ہے اور تمام مینا مسقر ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جو چیزیں فرض کی گئی تھیں یعنی موقوف، عرفہ اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کی جگہ
اور رمی جمال شیطان پر کنکریاں پھینک کر مارنا، اور طواف بیت اللہ، اور جو چیزیں حلال و حرام کی گئی تھیں ان کی تعلیم لوگوں کو دی، اس لیے یہ حج حجۃ البلاغ بھی تھا اور حجۃ الوداع بھی تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے وعدہ بھی کیا کہ آپ کو تمام احکامات پہنچا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں بھی کی، ان کے جان و مال کو تشبیہ دی کہ بیت اللہ سے، حج اکبر کے دن سے اور مہینے ذی الحج سے، اور کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ عورتوں کے حقوق بیان کیے، اور اسی طرح آپ نے جو باتیں فرائض تھے ان کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد جو سرسم نے جو ایک اور 10 ہجری میں کام تھا وہ تھا لشکر اسامہ بن زید۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں باقی ذی الحج اور عرفہ اور باقی ذی الحج اور محرم اور صفر تک قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس پر اسامہ بن زید بن حارثہ کو امیر مقرر کیا۔ حکم دیا کہ ملک شام کے علاقے بلقا اور دارم کو رسالہ لے جائیں۔ چنانچہ اسامہ بن زید نے تیاری شروع کر دی۔ یہ حجۃ الوداع کے بعد افراد نے اس لشکر کا حکم دیا تھا۔ پھر سن 11 ہجری میں آپ کے جب مثال ہو گیا تھا تو یہ پھر لشکر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا تھا۔ سن ذی الحج کا ہی جو 10 ہجری کا ہی ایک اور واقعہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب جانے لگے تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر بھی خطاب فرمایا تھا، اور اس خطاب کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں اپنے جو صحابہ تھے ان کی نصیحتیں کی تھیں کہ ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، ان کو ایسی دوست رکھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوست رکھتے تھے۔ تو اب اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یمن کا آپ کو گورنر بنایا گیا تھا، تو آپ جب حج کرنے اس سال تشریف لائے تھے تو کچھ لوگ آئے تھے یمن سے، تو انہوں نے ڈائریکٹ آن کے آپ سے کچھ باتیں کی تھیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کرنا پڑیں۔ تو غدیر خون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے مدینہ واپسی کے موقع پر غدیر خون، جو کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام ہے، پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا تھا، جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حجۃ الوداع سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف والی یا عامل بنا کر بھیجا تھا، وہاں کے محصولات وغیرہ وصول کر کے ان کی تقسیم اور بیت المال کے حصے کی ادائیگی کے فوراً بعد حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کی ادائیگی کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر محصولات کی تقسیم وغیرہ کے حوالے سے بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا، اور یہ اعتراض براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انفرادی طور پر سمجھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفائی پیش کی، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بھی زیادہ حق تھا، نیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے بھی زیادہ حق تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں کدورت اور میل رکھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات کے دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بالکل صاف ہو گئے۔
البتہ اسی حوالے سے کچھ باتیں سفر حج سے واپسی تک قافلے میں گردش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرمایا کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت، ان کا حق کا بیان فرمائے۔ چنانچہ سفر حج سے واپسی پر مقام غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں نہایت بلیغ الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق واضح کیا، اور جن لوگوں کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی شکوہ یا شائبہ تھا اسے بھی دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی کو بھی دوست رکھے گا، میں جس کا محبوب ہوں گا علی بھی اس کا محبوب ہوں گا۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ملے تو فرمایا، اے ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، آپ صبح و شام ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے محبوب بن گئے۔ یہ غدیر خم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کی تھی۔ ایسے ایک واقعہ ہوا تھا جب آپ تبوک پہ روانہ ہو رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آپ مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے ادارے اہل و عیال کے اور مال جو بھی جن کے پاس۔ تو پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید آپ جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اس لیے انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو آئے وہ آپ سے پوچھا بھائی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا جو آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کی نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں کہ اس وسلم نے آپ کو خلافت کے بارے میں یہ کہا تھا یا وسیع بنایا تھا۔ تو اس طرح کا کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اگر ایسی بات ہو رہی تو اس کے بعد بھی آپ تقریباً 3 مہینے تو رہے ہیں حیات اور بالکل صحیح رہے ہیں۔ متآخر میں اپنے رہنے سے 5-6 دن پہلے آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو اس وقت بھی آپ ہوش میں تھے اور کئی دفعہ باتیں بھی لوگوں سے کر رہے تھے، تو کبھی بھی ایسا آپ نے نہیں کہا۔ اور بلکہ شاید یہ بھی ہے حدیث میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 دن پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تقریباً جمعے کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آج طبیعت ان کی بہت اچھی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں ان پہ وہی آثار دیکھ رہا ہوں جو میں نے عبد المطلب کے چہرے پہ دیکھے تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا تھا کہ آپ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا لیں خلافت کے بارے میں۔ تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا کہ اگر میں نے ان سے لکھوایا اور آپ نے منع کر دیا تو پھر کبھی بھی ہم نہیں بن سکیں گے، اور اگر آپ نے لکھ کے دے بھی دیا تو اور لوگ نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے منع کر دیا تھا کچھ لکھوانے سے۔ تو اگر یہی بات تھی کہ یہاں پر خلافت کا یا وسیع بنانے کا کہا ہوتا تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو خطبہ تھا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں لوگوں کو ان کی اہمیت بتانے کے لیے دیا گیا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا 10 ہجری کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سن 11 ہجری کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسلامی ہسٹری، یہ آپ دیکھیے گا، دیکھتے رہیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اسی طرح کی ہم آپ کو اسلامک ویڈیو انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔